صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک لبیک پاکستان اور جمعیت علماء اسلام اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بہرحال اب اکٹھی ہو کر حکومت بنانے کے جو عمل ہے اس میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس پر بھی بات کریں گے، کے پی میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہونے جا رہا ہے، کس طرح کا، اس پر بھی ہم ضرور ذکر کریں گے۔ لیکن شامی صاحب سے سب سے پہلے، شامی صاحب، مولانا صاحب جو ہیں وہ آج ناراض دکھائی دیے، خاصے ناراض دکھائی دیے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب فیصلے جو ہیں ایوان میں نہیں، وہ میدان میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی کی، سب کو اکٹھا ایک چھتری تلے سب نے ان کے جو ہے وہ کام کیا 16 مہینے یا 18 مہینے، اور اب اچانک مولانا صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو انتخابات میں شکست جو ہو گئی، JUI جو ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی۔ تو ان کا اپنا قصور ہے، دوسروں سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، کچھ اپنا قصور بھی ہے، کچھ دوسروں کا قصور بھی ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو مسلسل یہ کہہ رہے تھے نا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ان کے لوگوں کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، بالکل تحفظات تھے ان کے۔ اب بھی انہوں نے یہ شکایات اپنی پیش کی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ جائیں گے، تحفظات کے ساتھ جائیں گے، یعنی اسمبلی میں بیٹھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مروجہ ہمارا انتخابی نظام ہے نا، اس پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ان کی طرف سے ہوا ہے، اور کئی دوسری جماعتیں جو ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، سندھ سے بھی GDA ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہیں دھاندلی ہو گئی۔ خود PTI جو ہے وہ کہہ رہی دھاندلی ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ بعض سیٹوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، جن میں اس وقت پیش ہے جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اب تحریک لبیک ہے، جمعیت علماء پاکستان تو منظر سے بڑی حد تک غائب ہو چکی ہے۔ اب یہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ تھا 1970 میں، نے پہلے بھی توجہ دلائی، 1970 میں کوئی ان کو 20-21% ووٹ ملا تھا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 10% تک پہنچ گیا۔ اب مولانا جو ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ KPK میں اور بلوچستان میں ایک اپنا وجود رکھتی ہے، اس نے وجود منوایا، بالکل پارلیمانی حیثیت بھی منوائی۔ ایگزیکٹلی 5 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی بلوچستان میں، تو اب بھی وہ ان کے پاس نشستیں ہیں، برابر ہی ہیں، برابر نشستیں ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، اور وہ اس میں اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن KPK میں انہیں سیٹ بیک ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی نشستیں کہاں گئی ہیں؟ PTI کے پاس گئی ہیں، PTI کے دیکھیں نا، میجورٹی سیٹ تو PTI کے پاس ہیں، آزاد امیدوار جو۔ اب جو گیلپ نے سروے کیا تھا، ہم نے پہلے بھی توجہ مبذول کرائی تھا کہ مولانا کی جماعت جو ہے اس کو KPK میں کوئی 15% ووٹ ملیں گے۔ جو انتخاب کا نتیجہ آیا ہے تقریباً اس میں 15% سے کوئی ایک یا 15.75% ملے ہیں، اسی کے لگ بھگ ملے، ووٹ تو ملے ہوں، نشستوں میں کنورٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، سیٹیں چھن گئی ان سے۔ اب ایک بات، دوسری بات یہ، اب کراچی میں جماعت اسلامی کہتی دھاندلی ہو گئی، اندرون صاحب نے GDA کہتی ہے دھاندلی ہو گئی، بالکل، اور پیپلز پارٹی جو ہے، میں ندیم افضل چند صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اندازہ لگایا۔ تو اب بات یہ ہے، اس کے باوجود اب یہ جماعتیں سب اسمبلی میں موجود ہیں، حکومت بھی بنا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی سندھ میں، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں، اور KPK میں تحریک انصاف کی، اور بلوچستان میں ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی کولیشن میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے یہ ایک فرق ہے، ہنگامہ تو ہوگا اور جذبات بھی مشتعل ہوں گے، کچھ نہ کچھ دنگا فساد بھی ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 1970 کی طرح کی کوئی تحریک جو ہے نا وہ نہیں بن پائے گی۔ اچھا، کیونکہ 1970 میں تو یہ ہوا تھا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے ہم۔ نہیں، تحریک چلا لینا، تحریک چلانے سے تو بات کہنے سے تو نہیں چلتی۔ یہ کیا، بلکہ ANP بھی شاید کہہ رہی ہے کہ ہم بھی تحریک چلائیں گے۔ ANP کے ساتھ بھی یہی ہوا،
اور یہی پیشین گوئی کی جا رہی تھی. کوئی انوکھا نہیں ہوا, توقع تھی کہ یہی ہوگا. ٹی ایل پی انتظار کر رہی ہے ابھی کہ ان کے ذرا ٹی ایل پی جو ہے اس کے بھی تو مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں ہارنے کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے نا, نہ جیتنے کا کرینہ نہ ہارنے کا سلیقہ. اور بہرحال کچھ نہ کچھ افتاد بھی پڑی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کہہ رہی میری اتنی سیٹیں یہاں سے چلی گئی ہیں. آج تو جو اون چودھری صاحب کی نشست ہے لاہور سے, اس پر الیکشن کمیشن نے ایک پٹیشن دی تھی نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. نتیجہ لیکن بات یہ ہے کہ ووٹ جو پڑے ہیں نا وہ وہی پڑے, ووٹ تو پڑے, ہر جماعت کو ووٹ پڑے ہیں نا. اب ووٹ پڑ گئے ہیں سیٹوں میں. وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں نشستوں کا اور ووٹوں کا تناسب بعض اوقات برقرار نہیں رہتا. تو اکا دکا دھاندلی بھی ہوئی ہوگی بعض نشستوں پر, بعض پہ زیادہ بعض پہ کم, لیکن دھاندلی کرنے والے بھی سب اور اس سے بینیفیشری بھی سب. تو 1970 میں تو یہ ہوا تھا نا کہ پیپلز پارٹی کو 60% ووٹ پڑ گیا تھا. نہ کبھی پہلے پڑا نہ بعد میں پڑا. اتنے بڑے پیمانے پر آپ سمجھے ووٹ ڈالے گئے تھے, ڈبے بھرے گئے تھے, اور اس کے خلاف پر تحریک چلی. جو ہارنے والے تھے انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, ایک دن کے لیے نہیں بیٹھے, نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں, اور تحریک چلائی. اور پھر مجبور ہوئے بھٹو صاحب کہ اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں. تو بات یہ پیپلز, اور 36% پی این اے کو ووٹ ملے تھے اس وقت, پاکستان نیشنل الائنس. اب پیپلز پارٹی کو 155 نشستیں مل گئی تھیں 60% ووٹ لے کے, اور پی این اے کے حصے میں 36% ووٹ لے کے 36 نشستیں آئی تھیں. یہ وہ دور تھا جب پنجاب اسمبلی میں 17 سیٹیں تھیں شاید والے, 36% سیٹیں, 36 سیٹیں. تو آپ دیکھیں کہ ووٹ تو مل گئے آپ کو 36% اور سیٹیں ملی 36. وہی جو ایک تہائی سیٹیں بھی تو ملنی چاہیے تھی نا. بالکل. تو یہ بھی اب مسئلہ. تو پیپلز پارٹی جو تھی 60% ووٹ اس نے 1977 میں لیا, نہ اس سے پہلے لیا نہ اس میں بعد میں لیا. ڈبے بھرے اور ٹھپے لگائے اور ووٹ ڈال دیے. یہ ریکارڈ ہے ہسٹری کا. سیاہ ترین انتخاب تھا وہ. ہم تو اور آج جس سے یہ انتخابی بدماشی جو ہے نا یہ نقطہ عروج پہ پہنچی, اور پھر ہمارا ہر انتخاب جو ہے اس سے آلودہ ہوتا چلا گیا. تو اب تو ہر جماعت جو ہے نا, پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کی, 1/3 ووٹ حاصل کی ہیں, اور ان کے مقابلے کی جماعتیں ہیں انہوں نے 2/3 ووٹ حاصل کیے ہیں. مولانا کی جماعت نے بھی 15% ووٹ حاصل کیے. تو بات یہ ہے اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بجائے بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے ان لوگوں کی شکایات سنیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں فارم 45 ہمارے پاس ہے, ان سے برائے فوری طور پر جو ٹریبونلز قائم ہونے ہیں وہ اپنا فوری کام کریں, ان کو تاخیر نہ کی جائے. ایگزیکٹلی. اور جن کے پاس کہا جائے, اب یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ فارم 45 بھی 45 نمبر فارم بھی جعلی بن گئے ہیں, فیک. ہاں جی. اور دکھائے جا رہے ہیں, وہ وجود نہیں رکھتے حقیقت میں. تو آپ یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں پھیل رہی ہیں ان کی وجہ سے ہم ایک رائے قائم تو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور اسی لیے تو اب کہتے ہیں کہ یہ ہے سوشل میڈیا کہ پہ تیز رفتاری کے ساتھ الیکشن کمیشن یہ شکایات سنے اور ان کا ازالہ کرے. جو لوگ جن کے پاس فارم 45 اصلی ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے, ان کے لے کے تو ان کی گنتی دوبارہ کر لی جائے. کر لیں ان کو. اب وہ کوئی قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے, کوئی قرآن کی قسم اٹھانے سے کام نہیں بنے گا. میری ابھی شبہات پیش کرنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی.